نہ میرے پاکستان کے کسی جج نے دھمکی دی اگر تم نے 24 گھنٹے میں FIR نہ کیا تو میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ میرا اتنا سوال ہے، ایک مندر کی دیوار گرے تمہارا دل بیدار ہو جائے اور لاشیں گرے، ایک نہیں دو نہیں درجنوں لاشیں گرے اور تمہارا دل بیدار نہیں ہوا، تو آج شہیدوں کے وارث تم سے پوچھ رہے ہیں، آج شہیدوں کے بچے تم سے پوچھ رہے ہیں، کیا میرا بابا پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرا بھائی پاکستانی نہیں تھا؟ آج شہیدوں کی بہنیں پوچھ رہی ہیں، کیا میرے بھائی کا ID کارڈ پاکستانی تسلیم نہیں ہوتا تھا؟ آج علی حیدر شہید کا بوڑھا باپ تم سے سوال کر رہا ہے کہ میں چکی چلانے والا بوڑھا بابا ایک اپنے بیٹے کے سہارے پہ چکی بنائی کہ جو آٹا بھی اٹھاتا تھا گندم بھی اٹھاتا تھا، وہ مضبوط بازووں والا میرا بازو تو چلا گیا، اب کون ہے جو آپ کے میرا سہارا بنے؟ یہ سوال ہے میڈیا والوں سے، آج کوئی کیمرہ لے کے نہیں آیا، آج کوئی نہیں آیا پوچھ رہے ہاں آپ کو بابا کے بغیر کیسا گھر لگ رہا ہے؟ آج کوئی لیڈیز جناب اعلان کر نہیں آئی جو علی حیدر کی بہنوں سے پوچھے تم 8 بہنوں کا اکیلا بھائی رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا بے جرم و خطا مارا گیا، بتاؤ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حکمرانوں میں سے کون آیا؟ آج کوئی نہیں آیا، آج اس بوڑھے باپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، آج مبشر شہید کا بیٹا اپنی ماں سے بھی پوچھتا تو ہوگا اماں بتاؤ میرے بابا کو کیوں مارا گیا؟ تو وہ بتائے گی کہ تیرا بابا تو نعرہ لگا رہا تھا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ، وہ بتائے گی تیرا بابا تو صرف اور صرف نعرے لگا رہا تھا رسول اللہ کے، اس جرم میں مار دیا گیا۔ وہ بچہ پوچھتا تو ہوگا ہم نے تو سنا ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پھر کسی نے میرے بابا کے خون ناحق پہ آواز نہیں اٹھائی، کسی سپریم کورٹ کے جج نے، کسی پاکستان کے ISPR کے ترجمان نے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ کوئی ہمارے لیے بھی آواز اٹھائے گا۔ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی کے لیے رونے والوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں خون کا رنگ جس طرح کا اس کا تھا اسی طرح کا رنگ ہمارے شہیدوں کا، لیکن فرق صرف اتنا ہے جو قدر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارے شہیدوں کی ہے، میں سمجھتا ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اعلیٰ ان کا مقام ہمارے شہیدوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان سے بھی جو ابھی تک خاموش ہے، آپ تو ایک ایک چیز پہ ٹویٹ کرنے والے، آپ تو کبھی ناموس رسالت پہ کوئی نکلے تو کہتے ہیں کہ اور جب انہیں کہا جائے زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج ٹویٹیں کدھر گئی؟ ہم نے تو کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات نہیں کی۔ او منافقو آنکھیں کھولو، یہ لاکھوں کا اجتماع تمہیں بتا رہا ہے اب تمہاری بدماشی اور دو رخی اور دوغلا پالیسی کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ او کشمیر فروشو، کس منہ سے اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو جناب اعلیٰ دودھ کا دھلا کہتے ہو؟ ہم تم سے بس اتنا سوال کرتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہا زنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں سے لے کے آخری حضور کے غلام تک
ایک عہد کیجئے میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ کیا میرے سامنے میرے امیر محترم کے ساتھ کہ آپ نے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا ووٹ بھی دینا ہے، سپورٹ بھی دینی ہے، اور آپ نے ان شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، چاہے حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جائیں، ہم نے حضور کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہو کے یہ بتانا ہے کہ ہم صدیوں بعد بھی مولا حسین کے جناب اعلیٰ نام لیوا خادم حسین کے اسی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھا۔ او بیوروکریسی، او نام نہاد اداروں والوں، او بڑے بڑے منسٹروں، صدر اور وزیر اعظم، تمہارے خلاف بات ہو سموٹو بھی ہوتے ہیں اور جناب ماورائے عدالت بھی اقدام ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی حدیں پامال ہو رہی ہیں، ایسی فلمیں مارکیٹ میں تمہاری نگرانی اور تمہارے پہرے میں چل رہی ہیں جو رسول اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے تمہاری حدیں کمزور ہیں، تمہاری حدیں جناب اعلیٰ معمولی ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے رب کی مضبوط حدوں کو چھونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم نہیں رو گے، تمہاری قبروں کے کتبے نہیں رہیں گے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تقریر میری ختم، میرے بابا جی نے ایک جملہ بولا تھا، صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد بھی میری قبر پہ کوئی آؤ کہ لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اپنے مزار شریف سے انہیں جواب دوں گا، ایک بار کھڑے ہو کے یوں لبیک کا نعرہ لگا دو کہ میرے بابا جان بھی اس جواب میں شامل ہو اور آپ کی روح پرفتو راضی ہو جائے کہ آج یہ لاکھوں کا اجتماع اس نعرے کو یاد کر چکے ہیں جو میں نے یاد کرا کے آیا ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔